السلام علیکم ناظرین، مجھے بہت سارے دوستوں نے سوالات کیے کہ نظامی صاحب آپ عملیات کے ذریعے ذکر اذکار کے ذریعے ہمزاد موکلات اور دوسری ماورائی چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں، تو نماز کے اندر جو ہے جب ہر چیز سمو دی گئی ہے اور نماز کے اندر جو ہے بندہ جو ہے غیب کی دنیا کے اندر داخل ہو سکتا ہے، تو اس کے ذریعے کیوں نہ کوشش کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں جو کچھ دیکھا ہم اس کو غیب کے علاوہ کوئی نام نہیں دے سکتے۔ تو آج ہم اس ویڈیو کے اندر جو ہے نماز کے ذریعے غیب کی دنیا کے اندر اور روحانی فیض کس طرح حاصل کر سکتے ہیں اس کے متعلق جو ہے گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم دن کے اندر جو ہے 5 نمازیں پڑھتے ہیں، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، جمعہ و جمعے کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز۔ اگر ہم یہ فجر، جمعہ، عصر، مغرب، عشاء لفظ کاٹ دیں تو ہمارے پاس جو ہے نماز رہ جائے گا۔ اب ہر نماز جو ہے اس کی مختلف رکعات ہیں۔ ہم فجر کے اندر 4 رکعت پڑھتے ہیں، ظہر کے اندر 12 یا جمعے کو 14 رکعت پڑھتے ہیں، عصر کی نماز جو ہے اس کے اندر 8 رکعت ہوتی ہیں، مغرب کی نماز کے اندر 7 اور جو ہے عشاء کی نماز کے اندر 17۔ تو یہ ساری ملا کے 50 جو ہے رکعت بنتی ہے۔ اصل میں یہ 50 ہی نمازیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے معراج میں فرض ہوئی۔ تو ہر رکعت جو ہے وہ قیام، رکوع اور سجدہ کے اوپر مشتمل ہے۔ اگر ہم جو ہے یہ 4، 14، 8، 7، 17 اس کو کاٹ دیں تو ہمارے پاس رکعت رہ جاتا ہے، اور رکعت جو ہے قیام کے اوپر، رکوع کے اوپر، سجدے کے اوپر مشتمل ہوتی ہے۔ جب ہم ایک رکعت پڑھتے ہیں تو دوسری رکعت کے لیے پھر قیام کی حالت میں آ جاتے ہیں۔ قیام کے اندر جو ہے ہم ثنا پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے مختلف صورتیں اور قرآنی آیات پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے ہم رکوع جب کرتے ہیں تو اس کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ عظیم کی تکرار کرتے ہیں، اور 3 دفعہ، 7 دفعہ، 5 دفعہ مختلف دفعہ تکرار کرنے کے بعد جو ہے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو سجدے کے اندر جو ہے ہم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، اس کی بار بار تکرار کرتے ہیں۔ تو اگر ہم جو ہے ان صورتوں کے اندر، ان تسبیحات کے اندر تھوڑا سا غور و فکر کریں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کی طرف بہت زیادہ مرکزیت بیان کی گئی ہے۔ یعنی کہ ہم رب الاعلیٰ، الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ عظیم پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے اندر جو ہے ہماری مرکزیت، ہمارا فوکس جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کے اندر ہوتا ہے۔ اب صفت ربوبیت کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے اسماء الہیہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء جو ہے، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ وہ اپنے اندر نورانی اور روحانی طاقت رکھتے ہیں۔ اسی روحانی طاقت سے جو ہے فرشتے اور موکلا جو ہے وجود میں آتے ہیں، اور انہی اللہ تعالیٰ کی صفات اور اسماء الہیہ سے کائنات کے تخلیقی فارمولے بنتے ہیں۔ تو اگر ہم جو ہے کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر غور و فکر کریں اور اسماء الہیہ کو جو ہے کنسنٹریٹ کریں، تو ہم حالت نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کے اندر اپنی توجہ مرکوز کر کے جو ہے اور بار بار اس کی تکرار کر کے جو ہے نہ صرف غیب کی دنیا کے اندر داخل ہو سکتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے مستفید ہو سکتے ہیں، اور اس صفات سے متعلقہ جتنی بھی مخلوقات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں جو ہے آپ جو ہے نہ صرف غیبی دنیا اور نہ صرف جو ہے ماورائی دنیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ نماز کے حوالے سے آپ کے ذہن کے اندر جو ہے کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔